ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک ملت کی، ایک دین کی، جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور جس کی آپ نے پیروی کرنی ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ بات تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ ایک ملت کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اس ملت سے مراد ملت ابراہیمی ہے، دین ابراہیم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں امت محمدیہ سے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ، قل صدق اللہ، جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ سچی باتیں ہیں۔ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، امت محمدیہ کو بھی حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں کرے گا، جو اس سے روح گردانی کرے گا، اس سے منہ پھیر لے گا اور ان کی باتوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال لے گا، وہ انسان جس کو شریعت نے اس دائرے کے اندر کھڑا کر دیا ہے جو کہ سورۃ بقرہ کے اندر ہے، فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے سے روح گردانی کر دی، انکار کر دیا، اپنے منہ کو پھیر لیا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ لے، وہ اپنے آپ کو بے وقوف جان لے۔ جو ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں کرتا تو اس کو شریعت نے، قرآن نے اسے بے وقوف کہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کس قدر ضروری ہے، اور ان کی باتیں، ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ، آپ کی توحید، آپ کی دعوت، دین اسلام پہ استقامت، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق، باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور باطل کو زیر کر دینا، ایسے جواب دینا جو باطل سامنے سے لاجواب ہو جائے، اسی کے نام ملت ابراہیمی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور قربانی کی تیاری کے لیے ہم بالکل گامزن ہیں اور تیاری کے اندر مصروف ہیں۔ یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ یہ ملت ابراہیمی کی سنت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، سب صحابہ کرام نے پوچھا تھا یہ قربانی کیسی ہے، کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کہ آپ کے بابا، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم اس ملت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس سنت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سنت کو پورا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا جوڑنا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جوڑ دیا۔ دو تین باتیں توحید کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان چلتا ہوا آ رہا ہے، آج 7ویں قسط ہے، سلسلہ نمبر 7 ہے، اور ہم بات کریں گے توحید کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ پیچھے میں نے اتنا جو قسطیں باندھی ہیں، یہ توحید بیان کرنے کا مقصد ملت ابراہیمی سمجھانا تھا۔ وہ تمہید تھی، وہ 5-6 جمعے تمہید تھی، یہ ملت ابراہیمی کو سمجھانے کے لیے کہ توحید کس قدر ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو کس انداز میں سمجھایا ہے، آئیے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے ہیں، جس گھر کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، یہ گھر پورا کا پورا کارخانہ ہے، بتوں کو بنانے کا کارخانہ ہے، پوری ایک فیکٹری ہے جس کے اندر بت بنائے جاتے ہیں اور یہاں بت تراشے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام
اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بتوں کو بنتے ہوئے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، سامنے رکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کاریگری کرتے ہوئے، سونا نہیں ہے، نیند نہیں کرنی، اب کاریگری کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کاریگری کرتے ہوئے کبھی بتوں کے اندر کمی بھی آ جاتی تھی، کبھی بت خراب بھی ہو جاتے تھے، یہ بت کبھی پتھر کے بن رہے ہیں، کبھی یہ بت یہ لکڑی کے بن رہے ہیں، اگر یہ بت بنتے ہوئے لکڑی کے بنتے ہیں اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بت بنانے والا یہ کاریگر اس کو اٹھاتا ہے آگ میں لگا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کاریگری کرتے ہوئے بتوں کو جب پتھروں سے بنایا جاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کمی واقع ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن کو آگ کے اندر لگایا جا رہا ہے اور جن کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈالا جا رہا ہے اور انہی کی پوجا کی جا رہی ہے، انہی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ واقعہ مشہور بھی ہے، معروف، بڑا معروف واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد کا جو اصل نام تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے، جو قرآن کے اندر بتایا جاتا ہے وہ آزر ہے، جو تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے وہ طارق ہے۔ آئیے آزر اور طارق کی تاریخ آپ سمجھ لیں، بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بڑے ہی یعنی کاریگر تھے۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا، انہیں حکم دیا گیا کہ ایسا بت بنا کے ایسا نعوذ باللہ معبود بنا کے جس کے اندر سونا بھی استعمال ہو، چاندی بھی استعمال ہو، ہیرے اور جواہرات اس کے اندر استعمال کیے جائے، بڑا اعلیٰ قسم کا ایک بت بنا کے لے آئے۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا اور طارق نے یہ بت بنایا، ایسا زبردست بت بنا کے وقت کے بادشاہ نمرود کو پیش کر دیا۔ جیسے نمرود کو پیش کیا، نمرود اور نمرود کے اہل خانہ، وزیر مشہور، سب کو یہ بت پسند آیا، یہ نعوذ باللہ یہ معبود سب کو پسند آیا، اور یہ اعلان کر دیا پورے ایک بلد کے اندر، بڑی طاقتور یہ قوم تھی نمرود کی، اور اس نے اعلان کر دیا یہ جو بت ہے اس بت کا نام آج کے بعد آزر ہے، اس بت کا نام آج کے بعد آزر ہے، اور یہ بت صرف شیعی خاندان کے لیے بت ہوگا، انہی کی حاجتیں سنے گا، انہی کی ضرورتیں سنے گا، انہی کی فریادیں سنے گا، بس یہ انہی کی فریاد، کسی اور کی نہیں سنے گا۔ یہ معروف کر دیا، اور یہ بات پھیلتی ہوئی لوگوں کے اندر پھیل گئی۔ جس کاریگر نے طارق نے اس بت کو بنایا تھا اور اس کا نام لوگوں نے طارق کہنے کی بجائے آزر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے ہاں لقب کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، طارق کی بجائے آزر کہنا شروع کر دیا۔ اب لوگ طارق بھول گئے، تاریخ چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ میں آتا ہے 250 سال کی 100 سال کی 250 100 سال کی عمر پا کے وہ فوت ہوئے تھے۔ اتنی لمبی عمر کے اندر کتنی نسلیں چینج ہوں گی، کتنے لوگ چینج ہوں گے، اور تاریخ چلتی ہوئی آ رہی، لوگ تاریخ کو بھول گئے اور آزر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی آزر نام لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا قرآن مجید کے اندر، پھر یہ نام اس وجہ سے یہ آزر پڑ گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ والد آزر اس قدر بتوں کے کاریگر تھے، اور وہاں ان کی بڑی نمائش تھی بتوں بنانے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے، ان کے ہاں یہ واقعہ بھی معروف ہے، جب یہ چھوٹے تھے، تاریخ کی بات ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی معروف بھی ہے اور اس کی سند صحیح نہیں ہوتی، لیکن کافی ساری ایسی تاریخ بھی ہوتی ہے جو کہ مستند بھی ہوتی ہے۔ ایک بڑی ہی حسن درجے کی یہ تاریخ کی یہ بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بت بنانے کے بعد ان کو ایک ٹوکری کے اندر بت رکھ کے دے دیے، معبود رکھ کے دے دیے، کہا کہ یہ معبود ہے، یہ لے جاؤ بازار کے اندر ان کو فروخت کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے سر پہ بتوں کو اٹھایا ہوا اور یہ بیچ رہے ہیں۔ لوگوں معبود کو خرید لو، بتوں کو خرید لو، یا نفع نہیں دیتے نقصان بھی نہیں دیتے۔ ساتھ خامی اور خوبی بھی بتا رہے ہیں۔ لوگوں معبود خرید لو، بت خرید لو، نہ نفع دیتے ہیں نہ یہ نقصان دیتے ہیں۔ لوگوں جس نے بت خریدنا ہے خرید لو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام آواز لگا کے واپس کوئی بھی بت نہیں خریدتا تھا، پتہ تھا نہ یہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ بیچنے والا خود ہی بتا رہا ہے، خود ہی بتا رہا ہے کچھ بھی نہیں کرتے یہ۔ اس بات کی یہ اتنا بڑی بت خانہ اور یہ پوری ایک فیکٹری تھی ابراہیم علیہ السلام نے، جہاں آپ نے آنکھیں کھولی اور ہوش سنبھالا وہاں بت بنائے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سب سے پہلے توحید کی دعوت کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے بابا جان، قال یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے بابا جان، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، جن کی آپ عبادت کرتے ہو اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ اپنے بابا کو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، رحمان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بابا جان چھوڑ دے، ان بتوں کی عبادت نہ کرے، یہ تو سنتے بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی آواز کا جواب ہی نہیں دیتے، ان کی کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ آخر کار والد کو غصہ آتا ہے۔ مذہبی اگر کسی کی چیز کے اوپر اٹیک کیا جائے تو اس کو ضرور غصہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی، ان کو شیطان کی پوجا کرنے سے منع کر دیا، بابا کو غصہ آیا، کہا گھر سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ساستغفر لک ربی، اے بابا جان آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت دے دی، توحید کی دعوت پہنچانے کے بعد، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت پیش کر دی، توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر قوم والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی وہاں جو قوم والے تھے، نمرود کے ماننے والے تھے، وہ ان کا ایک معبود نہیں تھا، ان کا سورج بھی معبود تھا، ان کے ستارے بھی معبود تھے، ان کا چاند بھی معبود تھا، اور ان کے پتھر بھی معبود تھے، لکڑی کے بنائے ہوئے، یا ان کے پتھر معبود جو پتھروں کے بنائے ہوئے، یا ان کا وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا، یہ سارے ان کے معبود تھے، ایک معبود نہیں تھا، کئی ایک معبود تھے۔ اپنے بابا کو گھر سے دعوت پیش کرنے کے بعد ان قوم کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ قوم کے لوگ جو سورج کی پوجا کرتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جو چاند کی پوجا کرتے تھے، جو چاند کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ رات ہو گئی فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہو گئی، اتنے میں دیکھتے ہیں آسمان سے ستارے طلوع ہوتے ہیں، ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت توحید دینے کا منفرد انداز ہے۔ جیسے قوم والے موجود تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے معبود کا انتظار کر رہے تھے۔ اب معبود ہمارا ستاروں کی سورج میں، چاند کی سورج میں، اور صبح سورج کی سورج میں، صورت میں وہ طلوع ہوگا، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ جب ستارے طلوع ہوئے، نظر آنا شروع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا ربی، یہی تو میرا رب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا،
جب ستارے نظر آئے قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ قوم والے خوش ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بات مان لی، جو کچھ ہم چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں فلما افل قال لا احب الافلین، ستارے غروب ہو گئے۔ فلما رأى القمر بازغا، چاند چمکتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا۔ جیسے چاند چمکا، چاند کی روشنی آئی، فوراً کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لوگ پھر خوش ہو گئے، جو ستاروں کو ماننے والے تھے وہ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو چاند کو ماننے والے تھے وہ بھی خوش ہو گئے، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہی ہے، آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ فلما افل قال لئن لم يهدني، اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ قوم والوں کو ساتھ ساتھ چوٹ بھی لگا رہے ہیں، چوٹ بھی لگا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ جیسے صبح ہوئی فلما رأى الشمس بازغا، جیسے سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا، کہتے ہیں قال ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا معبود ہے، یہ تو سب سے بڑا، ستاروں سے بھی چاند سے بھی سب سے بڑا معبود یہ ہے۔ جیسے یہ کہا سورج کی پوجا کرنے والے وہ بھی خوش ہو گئے۔ جیسے یہ خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے صبح ہوئی پھر اپنی ضرب لگائی، اپنی ضرب لگائی، توحید کی دعوت پیش کی۔ کہا لوگو جن کی تم عبادت کرتے ہو، ستاروں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کی تم چاند کی عبادت کرتے ہو، جو غروب ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوا، جو معبود غروب ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ لوگو سن لو، میں تو اس ذات کو مانتا ہوں، اس ذات کی طرف میرا چہرہ ہے جو اکیلی ذات ہے، جو تنہا ذات ہے، جو غروب نہیں ہوتی، جو ختم نہیں ہوتی، جو مٹتی نہیں ہے، جو اول سے ہے آخر تک ہے، اس ذات کے اوپر میں ایمان لانے والا ہوں۔ وما کان من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، دعوت دینے کے بعد جو لوگ خوش ہو رہے تھے، اس کے بعد پھر وہ جھگڑے پہ آ گئے۔ آگے پورا قصہ سارا کا سارا سورۃ انعام کے اندر یہ درج ہے، آپ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پھر وہ جھگڑے پہ آ گئے، جیسے وہ جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل پیش کرتے رہے۔ پھر وہ یہ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت پیش کرتے رہے۔ آگے پھر ان لوگوں کے پاس گئے، یہ تو بتوں کی اور سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی پوجا کرنے والی یہ قوم تھی۔ پھر ان لوگوں کے پاس گئے جو بتوں کی عبادت کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے بناتے پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جیسے ان کے پاس جا کے بیٹھے، سورۃ شعراء کے اندر یہ بات درج ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی موجود تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی موجود تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے بابا جان، اے قوم والے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ بابا جان، قوم والے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو ان بتوں کے مجاور ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ بتاؤ یہ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں او ينفعونكم او يضرون، یہ نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں۔
کیا ان کے اندر یہ خوبی ہے؟ کیا ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہمارے ابا و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ بات ہی واضح کھول کے رکھ دی، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں، ہمارے ابا و اجداد کرتے آ رہے تھے، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے یہ سنتے بھی نہیں ہے، نفع بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں دیتے، کچھ ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن ہم جو عبادت کرنے والے ہیں اس لیے کرتے ہیں، ہمارے ابا و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ ریچ موجود ہے، ہمارے اندر بھی یہ ریچ موجود ہے، ہمارے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے۔ اگر میں اس کو کھولوں تو دل کی آزاری ہو جائے گی، نہیں کھول رہا، جس کو جو بات سمجھ آ گئی سو سمجھ آئے گی۔ عبادت اللہ رب العالمین کی ہے، نہیں سمجھ آئی میرے ابا و اجداد کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو علم ہے۔ میرے ابا و اجداد پڑھے ہوئے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، کیا وجہ؟ میرے پاس تو ڈگریاں ہیں، میرے پاس تو علم ہے، میرے پاس تو یہ نالج آ گئی ہے، میرے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود، میرے ابا و اجداد کے پاس نہیں تھی تو میں انہی کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ ان کے پاس موبائل نہیں تھا تو میں کیوں چلا رہا ہوں؟ ختم کرو نا اس چیز کو، اس چیز کو ختم کر دے کہ ہمارے ابا و اجداد کے پاس یہ چیز نہیں تھی تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی ایک ہزار ایک باتیں ہیں، لیکن توحید کو سمجھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت پیش کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ پیش کیا ہے اس طریقے کو اپنائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه۔ سامعین محترم، ایک اعلان ہے اور ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ وقت پورے ہونے تک یہ بات سمجھا دوں گا، آپ توجہ رکھیں۔ اعلان یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اسی جامعہ مسجد میں 6 بجے ادا کی جائے گی۔ دوست احباب، میری وہی پرانی بات ہے، جو دوست احباب دور سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں عید منانے کے لیے، عید کرنے کے لیے یہاں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ان تک ان بات کو پہنچانا، ہم سب کی ذمہ داری ہے، مجھ سمیت سب کی جتنے بھی ہیں۔ بعض اوقات یہ یہاں مسجد کا پمفلٹ بھی اسٹار بھی بنتا ہے عید کے حوالے سے، تو دیکھتا ہوں کہ رسپانس نہیں آتا کسی کا۔ میری اکیلی مسجد نہیں ہے، میری اکیلی عید نہیں ہے، ہم سب کی ہے، مشترکہ ہے، صرف میں اکیلا کوشش نہیں کروں گا، ہم سب کی ہے۔ ہم اس کو اپنا ہی سمجھ کے اس چیز کو پھیلائیں تاکہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا، میرا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہوگا۔ اب جملوں پہ غور کیا کریں، جس کے پاس یہ موبائل ہیں، یہ اشتہار، یہ چیزیں پہنچتی ہیں مسجد کے حوالے سے، اس کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے، ساتھی ایڈ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اس میں سے ایڈمن بہت سارے ہیں۔ یہ چیز بتانے کی یہ توحید پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، بات پھیلانے کا ایک ذریعہ۔ گندی چیزیں تو بہت ساری پھیل رہی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہم پھیلا سکتے ہیں، تو یہ پیمفلیٹ، یہ چیزیں، اشتہار، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں تک، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہو۔ بعد میں یہ شکوہ آتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا،
پتہ ہی نہیں تھا تو ہم کہاں تک پہنچے، کس حد تک بندے تک پہنچ سکتے. تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے، سب کی. جس کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے تو سب کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں بھی عید کی نماز کا اگر پوسٹ ہے تو اس کو آگے شیئر کرے، بتائے، تاکہ دوست اس میں آسانی کے ساتھ شریک ہو جائے، مسلمان شریک ہو جائے. یہ ہم جذبہ رکھیں نا دل کے اندر، یہ جذبہ ہونا چاہیے، تین پھیلانے کا، بات پھیلانے کا. اس انداز میں جذبہ رکھیں، دیکھیں دنیا کیسے خوشگوار ہوتی ہے. ورنہ لوگ دنیا سے تنگ ہے کہ ہم مر نہ جائیں، دھکے کے ساتھ زندگی بسر کریں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خوشی کے لیے جیے. اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو وقار دیتا ہے، صرف آزما کے دیکھنا انشاءاللہ. دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی تھا، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں. ان میں سے جو دو عمل بہترین عمل ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے. جو تکبیرات ہمیں یاد ہے تو ہم نے وہ پڑھتے رہنا ہے، نماز کے بعد چلتے پھرتے آتے. ان کا اشارہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. اور ان دنوں کی تکبیرات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. صرف آپ یہ اندازہ لگا لیں، جب زکریا علیہ السلام کو بات بڑی کام کیا، قابل غور بات ہے، چکا دینے والی بات ہے. جب زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیٹے کی خوشخبری دی، تب لمبی لسٹ میں نہیں جاتا، بیٹے کی خوشخبری دی. بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد زکریا علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی جعل لی آیا، اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا، کیسے پتہ لگا، نشانی کیسے ہوگی؟ ویسے تو عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی نشانیات ہے، تو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میری بیوی کیا، تو کیسے پتہ چلے گا، نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال آیاتک ثلاث ایام، 3 دن مسلسل آپ نے لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، آپ نے خاموش رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کلام نہیں کرنی، زبان کو بند رکھنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے صبح شام. آپ اندازہ لگائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے سے منع کر دیا، ذکر کریں گے تو ذکر بھی تو کلام ہے. کلام ہے یا نہیں ہے؟ ذکر بھی کلام ہے. سبحان اللہ، یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا ہے، بات نہیں کرنی 3 دن، اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا آپ نے ذکر کرنا ہے، مسلسل صبح شام ذکر کرنا ہے. زکریا علیہ السلام کا یہ ذکر کرنا لوگ نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سنے گا، اس کا یہ مقصد تھا. لیکن یہاں بات بتانے کا مطلب یہ ہے، زکریا علیہ السلام کی زبان بولنے کی طاقت نہیں، بند ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم ہو گیا، پھر بھی ذکر کا حکم دیا. ہم سب کے پاس تو بولنے کے لیے زبان بھی موجود ہے. زبان کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے، بول سکتے ہیں، پھر کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یہاں خاموش زبان کو ذکر کا حکم ہے. یہاں زبان بول سکتی ہے، اللہ نہیں پوچھے گا زبان بولتی تھی میرا ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ تمہیں پتہ بھی تھا اور میں نے حکم بھی دیا تھا، ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایام ذکر کرنے، چکا دینے والی بات ہے. اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو بات کافی ہے ایمان کو بڑھانے کے لیے. خاموش زبان کو ذکر کا حکم، چلتی زبان کے کتنے سوال ہوں گے. یہ ذکر کرنا ہے ان ایام کے اندر. دوسرا ہم نے روزہ رکھنا ہے، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا، جس کی اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ 2 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک شخص اگر عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اس بندے کو 70 سال اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جہنم سے 70 سال دور کر. ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں. خندق کی لمبائی اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک ہے، زمین سے لے کے آسمان تک یہ درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت کا یہ سفر ہے. اتنا دور عام روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ گرمی ہے، اگرچہ گرمی کا موسم ہے، اگر ہم تڑپ دل کے اندر رکھتے ہیں جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے، تو یہ گرمی اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ گرمی نہیں ہے. بس
یہ بات سمجھانی ہے، لمبی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ یہ تھا عید کی نماز کے اعلان کا۔ دوسرا یہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صفحہ 2